کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے، اور لیٹ کر پڑھے تو 25 ہی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی، بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا۔ جس جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں بولے عورت؟ اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے، یہ مطلب علم کی بنیاد پہ نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے، ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع، اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔ اب میں بھی کئی کئی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا، پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں۔ کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں، پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں، پھر لیٹ کر۔ اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے، اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر۔ سلو کما رأیتمونی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے۔ آپ نے کہیں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبور۔ بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، اور عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی، اللہ رحم کرے۔ تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے، سوائے شرعی عذر کی پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم۔ کسی سال کچھ لڑکیاں ماحول یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ اگر آپ صحابہ صحابیات کی زندگی پڑھ بھی لیں گے تو اب پارٹ ہے امپلیمنٹیشن، عمل کا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ آج بولتے ہیں میڈیا نے تو علم کو عام کر دیا، آج کون سی حدیث کی کتاب، کون سی تفسیر چاہیے دنیا میں اویلیبل ہو آپ کی زبان میں، جو آپ آج ایک کلک پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے PDF فارم میں، ہے نا؟ یوں کی، اور یہ تفسیر ابن کثیر خریدنے کی آج ضرورت نہیں، آج اور اردو میں اور انگلش میں، اور دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانوں میں آ چکی ہے، کئی تفسیر عربی میں، اردو میں، میں سمجھتا ہوں 20-25 تفسیر تو PDF اردو میں جانتا ہوں جو آ چکی، بڑی ضخیم تفسیر اردو میں آ چکی۔ اب تو یہ ہے کہ فزیکل فارم میں کتابیں چھپ بھی نہیں رہی، اسے کنڈل ورژن میں یا PDF ورژنز میں یا الگ الگ جو فارمیٹس میں آ رہی ہے ڈائریکٹ۔ تو آج تو دنیا میں علم آ چکا، لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن، عملی زندگی ہماری خالی ہے۔ حالت یہ کہ ہو بھائی صحابہ کی زندگی پہ عمل کرنا، ہو بھائی نبی کی زندگی پہ عمل کرنا، ہو بھائی نبی کی سیرت پڑھنا، ہو بھائی فلاں کرنا، ہو بھائی یہ کرنا، ہو بھائی وہ کرنا۔ آپ نبی کی زندگی پڑھ لیا، عمل نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، خالی ہو بھائی پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا، درس میں جانا بیٹھنا، عمل نہیں بھائی یہ نہیں کرنا۔ ارے چلو بھائی وہاں بہت اچھا درس ہے، فیض کا درس ہے، شادی بھی بہت اچھا بولتے ہو، شادی کا درس سن لیے، اس کے بعد کیا؟ یہ تو ویسے ہی کرنا ہے، اپنے کرنا ہے، ان کا درس سن لینا تاکہ تھوڑا سا ضمیر مرتا ہو، تھوڑا جاگ جاتا ہو، لیکن اپنے کو اس کو ادمرا ہی رکھنا ہے، پورا جھاگا ہوا نہیں رکھنا ہے۔ تو پھر بعد میں گلا دبا کے تھوڑا ڈھیلا، میں اتنا زیادہ میں سمجھ رہا بات، عمل نہیں کر۔ تو لوگ پوچھتے ہیں علم تو عام ہو گیا، عمل کب عام ہو؟ بس یہی ہے کہ لوگوں نے علم کو خالی چٹخارے لینے کا موضوع بنا دیا۔ کیا زندگی، کیا واقعہ تھا، کیا بولے انہوں نے، کیا مزہ آیا اس میں، کیا جمعہ خطبہ تھا جوش کا، کیا ولولے سے بولتے ہو عالم صاحب، کیا مزہ آ گیا کتاب پڑھ کے، کیا اب کیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ مطلب اگر میں آپ کو کھانے کی چیز لا کے دوں، یہ دیکھیے کھانا، اور آپ بھوکے بھی ہیں، یہ دیکھیے کھانا، کیا روٹی ہے، کیا سالن ہے، کیا گوشت ہے، کیا فلاں ہے، کیا مسالے ہیں، یہاں کے مسالے، وہاں کا گوشت، کیا کوک تھا، کیا فلاں ہے، کیا فلاں ہے، لیکن آپ کھا نہیں سکتے آخر تک، صرف سنو اچھی باتیں کھانے کی، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں ظالم انسان تکلیف دیتا ہے بھوکوں کو، ہے نا، یہ بولیں گے۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے، سنو کھانا، عمل میں پرابلم۔ اب فرینڈ سرکل، گروپ، رشتہ داریاں، حلقے، مجلسیں، یہ ہماری گناہ کی، جس کے نتیجے میں اگر ہم پڑھتے اور سنتے بھی کچھ حد تک گھروں میں بڑے بڈھوں کے ذریعے اجتماعات میں، یہ حلقے برباد۔ تمباکو نوشی حرام ہے، ہمارا حلقہ پورا کر تو میں چھوڑ نہیں سکتا، دوستوں کو ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں شراب حرام ہے، لیکن جو بزنس سرکلز میں ورک کرتا ہوں نا، تو تھوڑا بہت پی لینا پڑتا ضرور، سمجھ رہے بات۔
کرنا. یہ مجھے پتا ہے کہ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، لیکن ٹرمز کر لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا. تب ہم نے سوچ لیا، جب ہم نے سوچ لیا تو اللہ کی مدد بھی ہم کو نہیں ملتی. پھر وہی کرو جو تم چاہتے ہو، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اپنی منمانی. تو بہرحال یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، میٹر ہے. ہم کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. فرینڈ سرکل اور ماحول آپ کو مجبور کرتا ہے برائیوں پر، تو ایسے فرینڈ سرکل ماحول کو چینج کر دے، یا تو پھر اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر تک آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے. جب ان کا اثر آپ پہ ہونے لگے تو چھوڑ کے اٹھ جائے. جب آپ اثر انداز ہیں تب تک رہے، جب لگے وہ آپ پہ حاوی ہو رہے تو پھر آپ بولے چلو اب آتا ہوں میں، کل بات کریں. سمجھ رہے؟ ورنہ یہ ماحول بگاڑ دیتا ہے. تو آج مسئلہ سماج کا یہی ہے. سنو دین کی بات، جاؤ اجتماعات میں، جاؤ جماعتوں میں، جڑو تنظیموں سے، کرو کام گھر میں آ کے. لیکن امی کو نہیں بولنا کہ کپڑے ایسے نہیں پہنتے ویسے نہیں پہنتے، یہ کام نہیں. سنو، بچوں نے ہمارے حافظ قرآن بن جانا، لیکن قرآن کے خلاف ہم کام کرے تو ہم کو بولنا نہیں بیٹے کچھ. اس لیے حافظ قرآن بنائے تم کو ہم نے کہ تم ہم کو بولیں گے بچوں بڑے ہو گئے تو پریکٹیکل نہیں کرنا بیٹا، اپنے کو صرف بولنا ہے. یہ تو وہی ہوگی کہ جنت کی باتیں تو ہو رہی، جنت ایسی ہے اور ویسی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ بولتے جنت تو سب ایسی ہے لیکن ملنے والی نہیں کسی. کیا لوگ وہی تو ہمارا کھانے کی بات میں پوری کر رہا ہوں، ملنے والا نہیں کسی کھانے. ہمارا وہ دینی باتیں کرو، دینی اجتماعات میں جاؤ، لیکن اللہ رحم کرے وہ کان پہ جو بھی نہیں رہیں گے. سمجھ رہے بات؟ کان پہ جو بھی نہیں رہیں گے. یہ محاورہ ہے، محاورہ بات کو سمجھ. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اردو بہت اچھی نہیں جانتے، لیکن سنتے ہیں تو بولتے ہیں کان پہ جو کا گلار. کیونکہ جو بالوں میں ہوتی ہے تو کان سے بہت نزدیک ہوتی ہے. جب رینگتی ہے نا تو حس جس کو ہوتا ہے نا، حس سینسز ہوتے ہیں نا، تو ایسا برا لگتا ہے جب وہ کیڑا رینگتا ہے. بولتے کم از کم اتنا ہے احساس تو یار. وہ بھی نہیں عمل نہیں کرنا، خالی سننا ہے. یہ حالت. اور کچھ مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہے جو کچھ لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہاں بیٹھنا ہے، چونکہ مجلس دیندار لوگوں کی ہے تو خواہ دینی شخصیتوں کو سنتے رہتے تاکہ اس مجلس میں کم از کم روب جھاڑنے میں تو آئیں گے. یہ بھی غلط. خیر چلو علم تو حاصل کرا کچھ نہ کچھ مجلس کے حساب سے، ہو سکتا ہے زندگی بدل بھی جائے. لیکن ہماری مجلس سے اجتماعات، ہمارا خاندان، سماج ہم کو تو بہرحال آج گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو آپ نے کہا ان کی قصے سن کے عمل پیرا کیسے ہو؟ تو بہرحال عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کو اپنا سماج، اپنے خاندان اور گھر اور ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا جو ہم سنتے ہیں اس پہ ہم کو عمل کرنا. تو لوگوں نے ایک نیا طریقہ سنو مت تو عمل بھی نہیں کرنا پڑا، نیا طریقہ. اور میں اچھے جانتا ہوں جب میں کالج میں تھا تو ایک مرتبہ ایک بچہ گانا گا، سوچا اس کو سمجھا دے گانا غلط ہے، تو اس نے دونوں انگلیاں کان میں ڈالا، خوب بھاگا. اب جب جوانی کا ہمارا بھی تھا ہم بھی خوب بھاگے، اس کو ایک جگہ جا کے پکڑی دی تھی تو دونوں ہاتھ کان میں ڈال کے بھاگ رہا نا. اس کی اسپیڈ آٹومیٹیکلی کم تھی ہم سے. اس کو پکڑ کے کان میں سے ہاتھ نکالے، پھر بولے گانا آرام ہے. دوسرے نے ادھر کان میں بولا تھا، وہ ایک دم اٹھا، کیا یار کیوں اب میرے کو گانے کا گناہ ملے گا. اس سے پہلے کیوں نہیں سنے تو عمل کرنا پڑتا ہوگا. جب تک میں سنا ہی نہیں تھا تو میرے کو کچھ بھی نہیں تھی، تم نے سنا دیا اب میرے کو گناہ ملے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں اپنی مجلسوں کو بدلنا ہے، اور دینی بات جب آئے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو جذبہ ہمارے بدلنے کا ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے دے، اور پھر پوری زندگی انشاءاللہ ہماری. تو وہ انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہمیں چیزوں کو سننا اور دیکھنا اور پڑھنا ہے تاکہ ہم باعمل بنے. وہ ہے ایمان کی اہمیت، یا ایمان کیا ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز وہ تمام چیزیں بھی دیکھیں گے. تو ایمان کی اہمیت اور اس کے کچھ مختصر سے دنیاوی اور اخروی، ورلڈلی اور ہیئر آفٹر جس کو کہتے ہیں، دنیا کے بعد کی زندگی کے فوائد کیا ہے، فائدے کیا ہیں، وہ بھی رکھنے کی جو کوشش کروں گا تاکہ تمام انسانوں کے لیے لیکچر جو فائدے مند ثابت ہو. تو بہرحال آئیے، ایمان یا اس کو توحید بھی کہہ لیے دوسرے زبان میں، ایک اللہ کو ماننا، یہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، کیا تقاضے ہیں اس کے. بہت مختصر، ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل تفصیلات وغیرہ دیکھیں گے. اور آج ان شارٹ کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اپنی کتاب میں یہ اعلان کر دیا، جو کہ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4. اور اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے. اس صورت کے نزول کے تعلق سے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس میں یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، مطلب اللہ جس کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے. یاد رکھیں اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، الخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، دا جس کو کہتے ہیں انگلش میں، الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ سے بنتا ہے اللہ، دا گاڈ اس کا لٹرل ترجمہ ہوتا ہے، وہ خاص معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے. بہرحال وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، چونکہ الہ تو ان کے پاس بہت سے تھے، 360 تھے ہر دن کے اعتبار سے، ایک انہوں نے بنا لیے تھے. تو آپ کا رب جس کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ معبود کون ہے. تو رب العزت نے پھر اپنا انٹروڈکشن دیا اس صورت کے ذریعے، قل هو اللہ احد، کہ تم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو یہ بات وضاحت کر دی کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے اس کی کریشن سے، جو کچھ اس نے بنایا اس کو غرض نہیں، اس نے اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے اس کو نہیں بنایا.
ٹھیک ہے، وہ اس کے بغیر بھی یاد رکھ کی تعریف کیا گیا تھا، اس کے پہلے بھی وہ موجود تھا، اس کے بعد ہی موجود رہیں گا. تو وہ بے نیاز ہے تمام چیزوں، جیسے انسانیت کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہوا پانی سب کچھ لگتا ہے، ہم کو ہر چیز کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، تمام ضروریات سے، تمام نقص سے، تمام کمزوریوں سے، ڈیفیکٹ سے، ساری چیزوں سے یاد رکھیں. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے مطلب نہ اس کو لڑکا ہے نہ لڑکی ہے نہ بیوی ہے، باپ نہیں کسی کا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے مطلب اس کو ماں باپ بھی نہیں. تو یہ بات ہی بتا دے گی مطلب اس کی شروعات اور خاتمہ نہیں یاد رکھ، وہ پیدا نہیں ہوا کسی جیسا. عام طور سے معبود جن کی عبادتیں ہوتی سب کے ماں باپ ہوتے اور الگ الگ بہرحال فلسفے، الگ الگ تھاٹ پروسیس سے الگ الگ لوگوں نے چیزیں بنا رکھی. بہرحال وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں یاد رکھی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اپنے بارے میں اس بات کو بتا دیا. اسی لیے سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کر دینا، پاک کر دینا، صاف کر دینا. اردو میں بھی بولتے ہیں خالص دودھ، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو اخلاص سے خالص لفظ آتا ہے اردو کے اندر. خالص سونا مطلب پیور سونا، کندن بولتے ہیں اس کو. بہرحال تو اخلاص مطلب پاک کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا حقیقی معبود کون ہے اور سارے باقی چیزوں کی ملاوٹوں کو ختم کر، اس لیے اس کو الاخلاص کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص. بہرحال اب آئیے ایمان کے بارے میں جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے یہ چند الفاظ ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے، لہٰذا ہم ایمان والے، لہٰذا جنت ہمارا حق ہے. تو کیا واقعی میں ایمان ایسی چیز ہے کہ بس پڑھ لے کلمہ تو معاملات سب ختم ہو گئے، باقی تقاضے کوئی چیزیں اس کے کرنے کی ضرورت، کچھ وعدوں کو پورا کرنا، کچھ چیزوں کو عمل میں لانا، کچھ کنڈیشنز ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں ایمان ایک چابی ہے تو کیا اس چابی میں کوئی دانت ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں، آج کل دانت نہیں ہوتے، ڈمپلز ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، یا لمبے لمبے جو کھانچے ہوتے ہیں، چیریں ہوتی ہیں اس کے اندر نا. تو ہر چابی کو کچھ نہ کچھ دانت ہوتے ہیں. تو جب ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ایمان بھی ایک چابی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے، کامیابی کی چابی ہے، آخرت کی نجات کی چابی ہے. تو کیا اس میں کوئی دانت کو کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ بس کلمہ ایک بار پڑھ دینا کافی، پھر اس کے بعد میں نہ تقاضوں کو پورا کروں، نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں دین کے لیے کوئی قربانی دوں، نہ میں زکوٰۃ ادا کروں، میں کچھ نہ کروں تو کیا میں کامیاب ہوں؟ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہاں ہم تو کامیاب ہیں کچھ نہیں کر کے. تو کیا ایمان یہ ہے؟ تو ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے اس میں انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی ایمان کیا ہے. لیکن ایمان کیا فرق کرتا ہے، چند واقعات 4 سے 5 واقعات رکھوں گا تاکہ ایمان کی اہمیت ان واقعات سے سمجھ میں آ جائے، اور ایمان کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ مکمل طور سے کوشش کریں. یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم سمجھیں. آئیے پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن جدعان کا. اس سے پہلے بھی رکھا تھا، مختصر پھر دوہرا دیتا ہوں. عبداللہ بن جدعان کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں جو واقعات آتے ہیں یہ ہے کہ یہ دور جہالت میں گھوما پھرا کرتا تھا. ایک بار کہیں پہاڑوں میں گھوم رہا تھا تو اسے خزانہ مل گیا. خزانے کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ شاید وہ کوئی رومی خزانہ تھا، رومی لوگ فارس کو لوٹ کر جا رہے تھے تو شاید وہ راستے میں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ہر چیز لے کے نہیں جا سکتے تو کچھ نشانیاں وشانیاں میپ بناتے تھے، خزانوں کو زمین میں دفنا دیتے، گفا میں رکھ دیتے تھے شاید. تو اس کو گفا میں خزانہ ملا تھا، لیکن اللہ نے اس کو خزانہ تو دیا لیکن ایک دل بھی دیا تھا. اتنا دلدار تھا کہ وہ خزانے کا جو پیسہ لوگوں پہ خرچ کیا کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا. ہر آنے والے حاجی کو زمانے میں حج ہوتا تھا، صدقات کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا. اللہ نے اس کو مال تو دیا تھا لیکن دل بھی دیا تھا خرچ کرنے والا. بہرحال علامہ عائشہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اتنا کرتا تھا، اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس نے کبھی جو ہے یہ نہیں کہا، اللہ سے توبہ نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر. مطلب وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ایمان نہیں لا کے اس نے توبہ نہیں کی تھی. توبہ نہیں کی تھی تو گناہ معاف نہیں ہوتے، لہٰذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو عبداللہ بن جدعان صدقات اور خیرات کر کے بھی اتنے زیادہ کہ ہر آنے والے کو صدقات خیرات کرتا تھا حاجی کو، اس کے بعد بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے. تو کیا بیسس پہ نہیں جائیں گا جنت میں؟ اتنا عمل کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا تھا. عمل موجود ہے عبداللہ بن جدعان کے پاس، کتنے عمل موجود ہے دیکھیں. اللہ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے لیکن خرچ کرنے کا دل اور توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا. تو سمجھ گئے آپ ایمان کتنی اہم چیز ہے، مطلب اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے عمل کے ساتھ. دوسرا واقعہ سنی ایمان کی اہمیت کیا ہے، یاد رکھیے، وہ ہے ابو طالب کا واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چچا ہے، یاد رکھیے، خاص چچا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا، سیرت کے واقعات اٹھا لیجئے کہ مطلب جس کو کہیں گے بے انتہا اپنے بچوں پہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے. رات میں دشمن آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک نہ کرے بول کر اپنے بچوں کو بیچ میں سلاتے، رات میں سلاتے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب رات ہو جاتی تو آپ کو اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کرتے تاکہ دشمن دیکھ کر بھی گیا ہوں گا یہاں سو رہے ہیں، اٹیک بھی کرے تو ان پہ اٹیک نہ، اور اپنے بیٹوں کو لا کے سلاتے. اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت. آخر وقت ہے جب مرنے سے قریب آئے، قریش کے سردار اور کہا دیکھو ہم کو جس کو کہیں رسوا کر کے مت جانا دنیا سے، اپنے باپ دادا کو رسوا کر کے مت جانا. محمد تمہارا بھتیجا کچھ بھی آ کے تم کو بتائیں گا اور تم مان لو گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے نا کہ ہمارا سردار آخر وقت میں ایمان لے آئے.
یہ پٹی پڑھا کے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, بس موت سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے رہے اور کہا میرے چچا تم کو ڈر لگ رہا ہے نا جو مشرکین نے کہا کہ تم رسوا کر دو گے آخر وقت میں کلمہ پڑھ کے باپ دادا کو اور اپنے آپ کو, تو میرے کان میں پڑھ دو کلمہ خالی خاموشی سے. اعلیٰ اعلان آپ کو نہیں کرنا ہے, آپ کو رسوا نہیں کرنا لوگوں کو, ٹھیک ہے کان میں میرے پڑھ دو, میں روز قیامت گواہ بن جاؤں گا آپ کے لیے, اتنا آپ کر دیجیے. اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں آپ, وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کان میں بھی نہیں پڑا اور دنیا سے چلے گئے. تو آپ دیکھ رہے ایک جملہ تھا ادا کرنا تھا, اتنی محنتیں کوششیں کی لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو ایمان آپ سمجھ رہے کیا ہے یاد رکھیں. تو یہاں یہ دو آدمیوں نے عمل کیا لیکن ایمان نہیں لایا. کچھ لوگ اس کے علاوہ جنہوں نے ایمان لایا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا, یاد رکھیں وہ بھی واقعہ ہم دیکھیں. تو بہرحال تیسرا واقعہ ابو جہل کا یاد رکھیں. تو ابو جہل یاد رکھیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ مشرکین کا سردار تھا, یاد رکھیں یہ مشرکین کا سردار تھا. اس کا اصل نام تھا عمرو بن ہشام. عمرو بن ہشام اور عمر اور عمر میں یاد رکھیے دونوں کا مصدر دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے سیم ہے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ان دونوں کی, اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. تو ایک عمرو بن ہشام تھا اور ایک عمر بن خطاب تھا. دونوں کا اصل یاد رکھیں عین میم رے سے ہی آتا ہے, یاد رکھیں عمر اور عمر. پڑھنے کے لیے اردو میں فرق کرنے کے لیے عین میم رے کے بعد واو لکھ دیتے تاکہ یہ عمر ہے اور وہ عمر ہے, یاد رکھیے اردو میں فرق کرتے. دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. تو اس کا نام ابو جہل, جہالت کا باپ, یہ جاہل کا باپ کہا گیا, جبکہ اس کا یہ نام لقب نہیں تھا. تھا یہ تو نام ہے ہی, نام تو بتا دیا میں نے, اس کا لقب بھی نہیں تھا. اس کا لقب کیا تھا دور جہالت میں؟ ابو الحکم, حکمتوں کا باپ. بہت ہوشیار تھا, یہ ڈپلومیٹ تھا. یہ مشرکین کے جو دوسرے اطراف کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹائپس تھے, یہ ڈپلومیٹ تھا ان کا. اس کو بولتے تھے حکمتوں کا باپ. لیکن ایمان نہیں لائے تو کیا کہلایا؟ ابو جہل, جہالت کا باپ. مطلب اتنی بنیادی چیز نہیں سمجھ سکا, اپنے دنیا اور آخرت کا فائدہ سمجھنی جو انسان سکتا ہے, تو وہ حکمتوں کا باپ کہاں سے ہے؟ وہ تو جہالت کا ہی باپ ہوا نا. تو اس کا نام پڑ گیا ابو جہل. عمرو بن ہشام. ابو الحکم اس کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا دور جہالت میں, بعد میں اس کو ابو جہل کر کے ہم پہچانتے, ہر کوئی اس کو اسی نام سے پہچانتا ہے. تو ابو جہل کیوں رہا؟ سردار ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جانے والا ہے. اس کی سرداری بھی کام نہیں آئیں گی, پوزیشن پوسٹ بھی کام نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا. ایمان دیکھیں کتنا ہے. میں نے پانچواں واقعہ یاد رکھیں ابو لہب کا ہے. چوتھا واقعہ معاف کرنا ابو لہب کا. ابو لہب یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, مطلب اس کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے, آبا و اجداد ایک ہے, اور اس کا خاندان کیا خاندان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خاندان میں آدم سے لے کر آج تک کسی نے زنا نہیں کیا. اتنا پیور خاندان. زنا سے خاندان کرپٹ ہو جاتے, یاد رکھیں کسی کی اولاد کسی کے اندر آ جاتی ہے, یاد رکھیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کیا ہے کہ آدم سے لے کر آپ تک کسی نے زنا نہیں کیا, یہ اسی خاندان سے. مطلب کیا انسان اندازہ لگائیے, اتنا پیور جس کو کہیں گے نسل کے اعتبار سے کہ کسی نے زنا نہیں کیا. چونکہ ظاہر سی بات اللہ کے رسول خاندان میں پیدا ہونے والے تھے, تو اللہ کے رسول نے اس خاندان کو پاک رکھا. مشرک گزرے ہیں لیکن زانی نہیں, یاد رکھیں زنا نہیں کیا کسی. اتنا پیور اس کی فیملی, اتنا خاندان ہے. اچھا, بڑا خوبصورت بھی انسان ہے, سردار بھی ہے, خاندان بھی اس کا بڑا اونچا ہے, اور بہت خوبصورت انسان تھا دنیاوی اعتبار سے. اتنا خوبصورت تھا, خوش ہوتا تو اتنا لال ہو جاتا, اتنا لال ہو جاتا. تو اس کو ٹائٹل ملا ابو لہب. لہب کہتے ہیں آنکھ کے انگارے کو. تو جیسا آنکھ کا انگارہ آتش فشاں میں سے نکلتا ہے نا, تو کیسا لال ہوتا ہے, تو یہ ریڈ ہو جاتا جب ہنستا, تو ایک دم لال ہو جاتا. تو اس کو ایک ٹائٹل دے دے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب, آنکھ کا انگارہ, اس کا باپ. مطلب یہ عربوں میں عادت تھی, وہ ابو کر کے ٹائٹل دیتے. ابو ہریرہ, وہ بلی کو پالنے کا بڑا شوق رکھتے. ہرے کہتے ہیں بلی کے بچے کو, وہ اتنا شوق رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ان کو یہ نام ہی دے دیا ابو ہریرہ, بلی کے باپ. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ اتنا خوبصورت ہے, سردار ہے, خاندان اتنا اعلیٰ ہے, لیکن کہاں جائیں گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. وہ پڑھ لیجیے پوری سورت. یہ جہنم میں جلنے والا ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اور وہ رسیاں لائیں گی. بہرحال وہ سارا واقعات آپ کو پتا ہے. دونوں میاں بیوی جہنم میں جانے والے. سرداری بھی کام نہیں آئیں گی, خوبصورتی بھی کام نہیں آنے والی, خاندان بھی کام نہیں آنے والا. کیوں؟ ایمان نہیں لایا. عبداللہ بن جدال مال خرچ کر رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ایمان نہیں لایا. ابو الحکم ابو جہل ہو گیا. کیوں؟ حکمت نہیں رہی اس میں, اس لیے کہ ایمان نہیں لایا. یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, خوبصورت ہے, سردار ہے, فائدہ نہیں ہونے والا. ابو طالب اتنی محنت کرے, فائدہ نہیں ہونے. کیوں؟ ایمان نہیں لائے. تو ایمان کی اہمیت میں سمجھ رہا ہوں. بھائی یہ دو واقعات سنی, ایمان لانے والوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں, ایمان کتنی اہم چیز. جنگ احد کا واقعہ ہے, تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, شارٹ میں رکھ رہا ہوں. جنگ احد کا واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے. ایک شخص جنگ احد کے اندر آ کے اللہ کے رسول سے ملتا ہے, مطلب جنگ سے تھوڑا پہلے, اور آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اب ایمان لانے کے بعد دوسرا کام کیا تھا اس ٹائم میں کرنے کے لیے؟ اس کے لیے صرف جنگ تھی. اب کیونکہ وہ جنگ کا ماحول تھا, احد بالکل جنگ ہونے والی تھی, تو اس نے ایمان لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پرانا ایمان والا نہیں تھا, تبھی ایمان لایا. احد سے پہلے, جنگ سے پہلے سمجھ, جنگ احد سے پہلے ایمان لایا.
جنگ میں چلا گیا، شام میں خبر آئی شہید ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا شہید ہو گیا، تو آپ نے کہا تمہارے بھائی نے کم عمل کیے اور زیادہ فائدہ اٹھا کے لے کر جنت میں چلا گیا، آدمی ایمان لایا، ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، چونکہ دوسرے کسی کام کا وقت ہی نہیں آیا، ابھی جنگ چالو ہو رہی تھی، ایمان لایا، جنگ میں چلا گیا، جنت میں چلا، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو وہ سب جہنم میں جا رہے کس وجہ سے؟ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ جنت میں جا رہا کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ یار عمل نہیں ہے لیکن ابھی چونکہ موقع ہی نہیں ملا نا اس کا، چلا گیا جنت۔ یا اس حدیث کو اس نام سے مشہور ہے، بغیر ایک نماز پڑھے کی بھی اس نے جنت پالی، اس کو موقع ہی نہیں ملا نا اگلے عمل کا۔ ایمان لایا، ایمان کی بات نماز وغیرہ کرتا، لیکن ابھی تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، جنگ میں گیا، چونکہ وہ فرض تھا اس ٹائم پہ، یاد رکھیے، جہاد یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے آخر زمانے میں اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ جہاد فرض کفایہ ہو جائیں گا، فرض عین نہیں، اس زمانے میں جہاد فرض عین تھا، اللہ کے رسول اعلان کر دے پورے مسلمانوں کو لڑنا ضروری ہو جاتا تھا، بعد میں فرض کفایہ کر دیا، جس کو ضرورت ہے وہ لڑیں گے، سب کو شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کہ ساری تفصیلات کہیں موقع ملا تو دیکھیں گے۔ بہرحال تو یہاں ضروری تھا، چلا گیا ضروری کام کے لیے، چونکہ یہ اس کے لیے ضروری تھا، جنگ لڑا، شہید ہو گیا، کچھ نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھا، ایک بھی، جنت میں چلا گیا۔ کس بنیاد پہ جنت میں گیا؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان کتنی اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ، سوال یہ، کیا مشرکین مکہ کو نہیں سمجھا تھا کہ ایمان اتنا آسان ہے لانا؟ جو قریش تھے عرب کے اور خاص طور سے مکہ کے، کیوں ایمان نہیں لائے؟ چونکہ وہ سب جانتے تھے ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضے رکھتا ہے، چند چیزیں ہیں جو کرنا پڑیں گی جب ایمان لائے۔ جیسا ایمان لائے تو 360 بتوں کو چھوڑنا ہوگا، ان کو پتا تھا اس کا معنی، ان کو پتا تھا ایمان لائے تو یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس کی ہر چیز میں اتباع کرنا پڑیں گی، ہم کو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا پڑے گا، اس کے کہے کو ایسا ماننا پڑے گا جیسا مین اور ان بولتے نا، جس کو بولتے بالش در بالش، قدم در قدم اس کے پیچھے چلنا ہوگا، وہ ان کو منظور نہیں تھا۔ یاد رکھیں پرابلم یہ آتی ہے۔ تو مشرکین مکہ ایمان کے تقاضوں کو جانتے تھے، اسی لیے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہوں نے، ورنہ اللہ کے رسول کی تو اوپن دعوت تھی، آپ نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیابی پالو گے۔ ہم نے تو اس کا معنی سمجھ لیا، کیسا سمجھا والوں کو؟ لا الہ الا اللہ، چلو ماشاءاللہ کامیاب۔ تو مشرکین مکہ کو نہیں سمجھا تھا اتنا سا پڑھنا لا الہ الا اللہ، ان کی زبان میں وہ الفاظ تھے، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں، یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ تقاضے اس کے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کچھ کلمات بولنے لگاتا ہے، ایک بلیف سیٹ پورا ایک عقیدہ دیتا ہے، اس کے پیچھے اعمال لگاتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے، دنیا کی تکلیفیں اور سے گزرنا پڑتا ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آخرتی کامیابی ہوتی جب اس پہ چل کر گئے۔ تو وہ ان کو وہ تقاضے پورا نہیں کرنا تھا، ان کے لیے آسان نہیں تھا، کہ ہم لوگوں میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیاب ہو جائیں گے، ارے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، یہ کلمہ ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ، اور اسلام میں زبان سے کہی گئی چیزوں کے پیچھے تقاضے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک انسان نے نکاح کیا تو کیا بولتا ہے نکاح کے اندر قاضی صاحب کے سامنے؟ ایک لفظی بولتا ہے قبول ہے، لیکن قبول کا کیا معنی ہے؟ یہ لڑکی قبول ہے، اس کے اخراجات قبول ہے، اس کی اولاد کو میں پالوں گا، اس کا پورا ذمہ میرے اوپر ہے، اس پہ خرچ کرنا میرا ذمہ ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا میرا ذمہ ہے، اس کو کھلانا پلانا میرا ذمہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ سب انکلوڈڈ ہے، لیکن سب بولا نہیں جاتا، ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، یہ لفظ وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے طلاق، چھوڑنا ہے تو ایک لفظ ہے خالی، سمجھے نا؟ تو ویسے کلمہ، شہادت، توحید ایک لفظ جملہ ہے، لیکن تقاضے بھی لاتا ہے ساتھ، جیسا نکاح کا قبول ہے تقاضے لاتا ہے، طلاق ہے تقاضے لاتا ہے، لا الہ الا اللہ تقاضے لاتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ، روکتا ہے کچھ چیزوں کو، کرنے کا حکم دیتا ہے کچھ چیزوں کو۔ ہم نے کیا سمجھا صرف ایک کلمہ ہے، کتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں پڑھ رہا، سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، نیکسٹ کامیابی، بس اب کچھ باقی نہیں، صرف کامیابی باقی ہے، اب بس آنکھ بند ہونا باقی ہے، باقی تو کچھ کرنا ہی نہیں، ہم کو آنکھ بند ہوئی کامیابی کا راستہ ہوا، جنت چلے، یہ آسان نہیں اتنا۔ تو مشرکین مکہ اس کے تقاضے جانتے تھے، صحابہ اس کے تقاضے جانتے، بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا، اب ریت میں گرمی ہوتی اور وہ تکلیف سے انسان اپنے آپ کو ہلاتا، ہلنا نہیں بول کے ایک پتھر سینے پر دیا جاتا، لیکن کیا بولتے تھے اس وقت؟ وہ جملہ یاد کیجئے، وہ بولتے تھے احد احد، اس لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ یا ایمان یا توحید، احد مطلب اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں یہ بولوں گا، میں نہیں چھوڑوں، تو تکلیف میں بھی وہ احد بولتے تھے، ایک اللہ ہے، تو گویا ایمان لانے کے تقاضا یہ تھا کہ ان کو تکلیف، یہ تقاضے اس کے۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا، ڈسکشن چالو تھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، ایمان لانے کے ابتدا۔ اب خباب بن عرت بھی بیٹھے تھے، یہ غلام تھے، اب غلاموں کے ساتھ تو بہت بدترین، بہت زیادہ اذیت، اتنی زیادہ کہ میں اس کو ایکسپلین، کچھ کو تو 2 جانور لیتے گھوڑے اور ایک ایک پیر باندھ دیتے اور پوچھتے ایمان چھوڑتے ہو یا تو، اور چلا دیتے، پھر ایک ٹانگ نکل جاتی دوسری الگ ہو جاتی، انسان مر جاتا۔ تو ایسی واقعات ہوا، تو ان سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا میں تو کچھ نہیں بولتا ہوں، سب نے اپنے اپنے واقعہ سنا دیا، میں خالی اپنی پیٹھ دکھاؤں گا، میں واقعہ نہیں سناؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کپڑا جو تھا وہ نکالا، تو پیٹھ جو تھی آپ کی ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ تانبا ہوتا ہے نا پگھلا ہوا،
مطلب لال ایک دم، مطلب ادھر کا جل کے ادھر لگ گیا، ادھر کے جل کے اسکن ادھر لگ گئی، گوشت بار بار جلنے سے وہ جل کے کئی بار جلی نا، جلتی تھی، اور جلنے کے بعد اسکن کیسی ہوتی ہے؟ وائٹ ریڈ عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ جلنے والے انسان کو دیکھیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے، خاص طور سے یہ حصہ تو سفید ہوتا ہے، لیکن یہ حصہ عجیب قسم کا لال ہو جاتا ہے۔ تو کئی بار یہ کر سکتے، تو انہوں نے پیٹ بتائی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایمان یاد رکھیں، ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ تقاضے کنڈیشنز، چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوتھ نوجوانوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اتنا آسان ہے ایمان چھوڑنا جس کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ جملہ اس کے بعد منمانی کرو، زنا کرو، زندگی اپنے موج مستی کے ساتھ گزارو، نماز روزہ زکات حج کی نتھنگ، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ میں نے ایمان لایا ہوں نا، تو ایمان لا لیا تو اب جنت تو اٹس شور بکڈ، طے شدہ ہے کہ ملنے والی ہے، چونکہ میں ایمان لا۔ ایمان تقاضے اس کے ڈیمانڈ سے یاد رکھیں، وہ ڈیمانڈز پورے نہیں ہو تو ایمان کامیاب نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ مشرکین مکہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ ذرا سوچو غور کرو، صرف لا الہ الا اللہ ایک جملہ تھا ان کے لیے، لیکن وہ جملے کے تقاضے جانتے تھے، لا الہ نگیٹ کرنا ہے، نفی کرنا ہے، پہلے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوا اللہ، تو پہلے نگیشن نفی تھی، پھر اس بات، پھر کسی چیز کا اقرار تھا الا اللہ۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بس ہم کو لگا کہ بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ کلمے کے پیچھے بہت بڑے تقاضے ہیں، تبھی تو مشرکین مکہ اتنے بڑے بڑے آفر دینے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے ایک جملہ کیوں نہیں بول پائے؟ وہ جانتے تھے اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کر پائیں گے، ہم مشرک نہ چاہتے ہیں، بت پرست رہنا چاہتے ہیں، ہم اس نبی کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں، ہم کو اس کے خاندان سے دشمنی، چونکہ میرا اور ان کا خاندان برابر ہے، کئی واقعات موجود ہے۔ تو ابو جہل یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد پہ ایمان لا لیتا، لیکن کیسے لاؤ؟ خاندان کا مسئلہ ہے نا، ان کا خاندان جنگ میں آگے تھا، ہمارا خاندان جنگ میں آگے تھا، ان کا خاندان فلاں میں تھا، میرا خاندان برابر تھا، اب اس میں ایک نبی آ گیا، میں نبی کہاں سے لاؤں اپنے اندر؟ خاندانی تعصب تھا اس کو، ورنہ حقیقت تو جانتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کی گواہی آپ سنیے، جب اللہ کے رسول کے پاس اس کو بھیجا کہ آفر دے کر جاؤ، آفر دو، جو بھی آفرز تھے مشرکی کی، تم یہ کام چھوڑ دو، تو ولید بن مغیرہ جب واپس آیا تو آنے کے بعد آ کر کہنے لگا اگر تم محمد کو پاگل کہتے ہو تو یہ پاگل نہیں ہے، اس کے الفاظ دیکھو، یہ جو جملے ادا کرتا ہے، پاگل لوگ ایسی بات نہیں کرتے، اگر تم اس کو کاہن جادوگر کہو گے تو جادوگری میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، جادوگروں کا کلام ایسا نہیں ہوتا جیسی بات ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، اگر تم اس کو مجنون کہو گے، پاگل کہو گے، تو پاگل لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اس کو جھوٹا نبی کہوں گے تو جھوٹے لوگ ایسی بات نہیں کرتے، ہم نے اس کو 40 سال تک دیکھا، یہ سچا تھا، ہم میں تم پہ بڑی مصیبت آئی، اگر اس پہ کوئی الزام لگاؤ تو بس سوچ سمجھ کے لگانا، چونکہ اگر الزام لگاؤ گے کہ بڑا انسان تھا، صرف تعصب میں ایمان نہیں لایا لیکن تقاضوں کو جانتا تھا، تو آپ سمجھیے ایمان تقاضے ڈیمانڈ کرتا ہے، مشرکین اس لیے ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان بولتے ہیں اس کو، تو آئیے ایمان کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایمان ہے اندر، اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ مکسچر ایمان بنتا ہے، ان میں سے ایک بھی چیز نکل جائیں گی ایمان نہیں رہے گا، جملہ رہے گا، پھر وہ بات رہیں گی صرف۔ آئیے وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، کہ انسان سب سے پہلے جو دل سے تصدیق کرے اس چیز کی کہ ہاں میں مانتا ہوں اس چیز کو، فیتھ بولیں گے، بلیو بولیں گے، تو تصدیق بالقلب، سب سے پہلے وہ تصدیق کرے دل سے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی، یاد رکھیں یہ تصدیق ہے، یاد رکھیں دل سے تصدیق کرے سب سے، چونکہ ایمان لانے سے پہلے آدمی کو دل میں بات آتی ہے، توبہ کرنے سے پہلے آدمی دل میں نادم ہوتا ہے نا، کوئی چیز لینے سے پہلے آپ دل میں سوچتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے خیال دل میں آتا ہے، تو سب سے پہلے دل سے تصدیق کرنا، سچ کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، یاد رکھیں اس کو کہیں گے تصدیق بالقلب، یہ پہلی چیز ہے ایمان کے اندر۔ دوسری چیز ہے وَإِقْرَارُ بِاللِّسَان، پھر زبان سے اقرار کرے اس چیز کا جو دل میں تصدیق تھی اس کی، تو بولنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے کوئی انسان نیا ہے، اسلام لایا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو بولے، ذمہ داروں کو بولے، آس پاس سے کچھ لوگوں کو لیکن بتائے، ایک دم بھی جس کو کہیں گے دل میں ہی رکھنا صرف درست نہیں ہوگا، بتانا چاہیے، چونکہ اگر زندگی موت کا کوئی معاملہ طے نہیں ہے، مر گیا تو کیا کریں گے لوگ، تو پھر وہ کریں، لیکن ضرورت پڑنے پہ وہ چھپا بھی سکتا ہے، لیکن بولنا چاہیے۔ تو پھر جیسے ہم لوگ ایمان قبول کرنے آتے اسلام کیا بولتے کہ میں طریقہ کیا اسلام قبول کرنے کو، پانی میں ڈوب کے نکلنا ہے، پہاڑ پہ سے کودنا ہے، کچھ ہاتھ واٹ کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو بولا تھا کچھ نہیں، ایک کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بولتے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں محمدن، محمد عبدہ، اللہ کے بندے، ورسول، اور اس کے رسول، اس کے لیے کچھ لگتا نہیں، اس کے لیے کوئی آدمی نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی مسلمان بھی ضرور نہیں، وہ خود بھی پڑھ لے دل میں تو کافی اس کے، بٹ اینی ویز وہ کسی کو بتائے، تو زبان سے اقرار کرے، جو دل میں تصدیق کر چکا ہے عمل، اب زبان سے بولے، اس سے بولنا بھی اسلام میں ضروری ہے، کیوں میں نے آپ کو بتا دیا، نکاح، طلاق، ساری چیزوں میں لیے، اور اسلام یاد رکھیے اور جو منہ سے کہا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت ہے، بالکل اہمیت ہے، کلمے دیکھیے اسلام کے لیے آپ کو صرف منہ سے بولنا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ہو گیا معاملہ، تو بہرحال وہ اقرار باللسان، پھر زبان سے بولنا ہے اس چیز کو، اور وہ کیا بولنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسری چیز یاد رکھو عمل بالجوارح، اور پھر اعضاء و جوارح سے
عمل کرنا ہے اس کے لیے، عمل کرنا ہے. پھر کیا عمل کرنا ہے؟ جو اس کے تقاضے ہیں. ایمان لا لی، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو یہاں کیا تھا؟ وہ عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیر جو اللہ نے دیا اس سے پھر عمل کرنا ہے کچھ، جس میں سب سے پہلے کیا آئیں گا؟ شہادت. مسجدوں کے اندر وہ چارٹ ہوتے ہیں نا، آج کل تو نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے ٹائم گھڑی، اس کے اندر چارٹ، اس میں کنڈا اور کنڈے میں 5 پھول. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی تقاضے آ گئے. اب تقاضے لگ گئے. پھر توحید کے تقاضے کیا ہے؟ وہ 6 تقاضے، اور اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، انشاءاللہ بعد میں ہم لکھیں گے تفصیلات اس کی. اس کے بعد اسلام ہو جائے، پھر اس کے تقاضے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو تقاضے لگ جاتے ہیں. کتنے جلدی لگ گئے کہ ایمان قبول کیا تو طہارت کے تقاضے لگ گئے، اس کو بال نکالنے لگا جہالت کے، دور جہالت میں جو تھے. اس کے بعد غسل کروا دیا تو آ گیا جو ہے پاکیزگی. اس کے بعد نماز پڑھوا دی تو آ گئی بہرحال نماز. تو یہ سب شروع، اب عمل شروع ہو گیا. اس کے بعد سے اب اگر روزہ آئیں گے، رمضان آئیں گے تو روزے رکھیں گا، زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ ادا کریں گا، حج کا اگر استطاعت تو حج کریں گا، سب کریں گا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے نا، ماشاءاللہ. اب تقاضوں کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہاں سے تقاضے لائے؟ حدیث میں تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کو معبود نہیں تو کامیاب ہو جاؤں گے. تب آپ کون سے تقاضے لا رہے؟ بھائی یہ تقاضے تو سیرت اور سنت نے بتایا نا. ایمان قبول کرتے، نماز پڑھوا دی اس کو 2 رکعت. تو ہم کہاں ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کیا نا ہم سب نے. میں دعویٰ کیوں کہہ رہا ہوں، افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ یاد رکھیں، ہم نے دعویٰ کیا ہے. ایمان کے نام پہ تو کوئی تکلیف آئی تو ہم اس کو برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں، اپنا نام بدلنے کو بھی تیار ہے. اس کے لیے ہم کہاں ایمان کے لیے وہ کر رہے ہیں. چونکہ دنیا اچھی گزریں گی تو پھر باقی کا دیکھا جائے گا. نہیں، دنیا کیسی بھی گزریں گی چلیں گا، آخرت کا دیکھنا ہے ہر بار، ہر چیز سے پہلے ہر چیز. اب یہ چیزیں جب ذہن میں آ جاتی ہے، عمل میں آ جاتی ہے، نسلوں میں آ جاتی ہے. پھر آج ہماری نسلوں کو دیکھیے، ہم کو دیکھتے ہیں بڑوں کو سوتے ہوئے نماز کے وقت، ہم کو دیکھتے ہیں بڑوں کو نماز کو نہیں جاتے ہوئے، ہم کو دیکھتے ہیں زکاتوں کو چراتے ہوئے، ہم کو دیکھتے ہیں پڑوسیوں کا حق مارتے ہوئے، ہم کو دیکھتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، ہم کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے مال بیچتے ہوئے. تو وہ بھی ویسے ڈیولپ ہوتے ہیں، نسل در نسل، کرپشن در کرپشن جس کو بولیں گے، برائی سے برائی آتے جا رہے. پھر میرے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ ایمان کو چھوڑ دیے، کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لا، اس کے لیے غیر مسلم سے آسان ہو. کیوں ہو گیا؟ ایمان کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو نہیں سمجھا، اس کی اہمیت کو نہیں جانا. یہ لوگوں نے جانے دے دی اپنے، کامیاب ہو گئے نا. آپ اندازہ لگائیے دنیا کی زندگی کتنی ملیں گے آپ کی. آپ میں 60 to 70 کا لفظ ہے. یہ ایوریج ایج ہوں گی اللہ کے رسول کی امت، آخری امت کی ایج ایوریج ایج. کوئی 80 بھی جائیں گا تو کوئی 30 میں بھی جائیں گا، لیکن ایوریج بولتے ہیں نا ساری چیزوں. 50 to 60 ایوریج ہے. کسی روایت میں 60 to 70 کا لفظ ہے. یہ ایوریج ہے اس امت کا، یاد رکھیے. 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو سو جاتے ہیں، 8 hours اگر لے لیں 40 سال ہی بچے. 60 سال کی ایوریج لائف ہے، 60 hours مطلب 20 ایئرس تو جو سونے میں جاتے ہیں نا، 8 گھنٹے دن کا سب سوتے ہیں. 6 سے 8 گھنٹے بولیے سو کر اٹھ کے تیار ہونے تک لگ جاتے ہیں. ہو گیا. آپ کو تجارت، بزنس، شادی بیاہ، گھومنے پھرنے کسی سے اسلام نہیں روک رہا ہے، لیکن چاہ رہا ہے کہ ہر روز 5 نمازیں پڑھ لو، رمضان کے سال میں روزے رکھ لو، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا مال ہے، اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دے دو. مال دیا تو حج تو ایک ہی بار زندگی میں، زکوٰۃ مال ہے تو ہر سال ہے. نماز ریگولر لگی ہے، توحید ریگولر لگی ہے نا، اور روزہ ریگولر، اور صحت نہیں تو روزہ بھی معاف ہے، چلو اس کی وجہ فدیہ دے دو. کتنی آسانی ہے. لیکن 2 چیز تو ہمیشہ لگی، توحید اور نماز ہمیشہ لگی ہر حال میں، کہ توحید پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر تو اشاروں میں پڑھنا ہے، کرنا ہے. یہ ضرورت ہے، یاد رکھیے، یہ فریضہ ہے، یاد رکھیے. تو یہ تقاضے یاد رکھیے. لیکن ہم نے سب چھوڑ دیا، ہم سارے تقاضوں کو بھول بیٹھے ہیں، یاد رکھیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان زندگی ہے. تو 60 سال کی زندگی 20 سال تو سونے میں گزار دی. باقی سارے کاموں سے اسلام نے آپ کو نہیں روکا. اس 20 سال کے اندر بھی اگر آپ 10 سال نکالے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو چلیے وہ بھی نکال دیے، 30 ایئر پھر چلے گئے. بالغ ہونے سے پہلے قلم نہیں لکھتا اعمال ہمارے، تو بچ گئے 10 سال سے پہلے. تو نہ روزہ کا پوچھے، نہ زکوٰۃ کی پوچھے، نہ کسی گناہ کی پوچھے. آپ سے فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے بارے میں قلم اٹھا لیا تو لکھتا نہیں. ایک پاگل کے بارے میں لکھتا نہیں ہو، ایک جو سو گیا اس کے بارے میں لکھتا نہیں ہو، اور ایک جو بچہ ہے بالغ نہیں ہوا اس کا لکھتا نہیں عمل. ہوا اس گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں، نیکیاں اس کی رہتی یاد رکھیے، باقی گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. کتنی بڑی سہولت ہے. 10 سال وہ بھی نکال دیا، بچے 30. اس میں صرف ہر روز نماز ڈیمانڈ ہے، روزہ زکوٰۃ، وہ ہمارے فائدے کے لیے. کیسے فائدے ہیں وہ روزے نماز زکوٰۃ کے فائدے؟ میرا لیکچر نہیں ہے، ورنہ ان کے اپنے فائدے ہیں بہرے یار. تو ایمان یاد رکھیے کیا ہے. پہلی چیز تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا چیزوں کی، واقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالجوارح، اور جوارح سے عمل کرنا. یاد رکھیے منافقین نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، بس وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے اور عمل سے اظہار بھی کرتے تھے. ایک کنڈیشن چھوڑ دی تھی. کیا کنڈیشن چھوڑ دی تھی؟ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول. ہاں نمازوں کو موجود ہے، پیچھے آتے تھے، پیچھے آتے تھے، لیٹ آتے تھے، لیکن آ رہے تھے. زکوٰۃ بھی مجبوراً دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو مجبور تھے نا. ہاں زبان سے بول بھی رہے کبھی ہاں فلاں ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. صرف ایک کنڈیشن چھوٹنے سے کیا بن گئے؟ منافق. منافق کافروں سے بدتر لوگ ہیں. کافر جو ہے
وہ اوپر رہیں گے تھوڑا جہنم میں. منافق اس سے بھی ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ جو جہنم کے نچلے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے. کیوں؟ تو وہ دل سے کافر ہوتا ہے، مسلمانوں کو بولنے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ایمان والا ہے بول کر آتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا. ایک کنڈیشن ہی چھوڑتا ہے، وہ دو فالو کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کرتا ہے، اور ساتھ میں بولتا ہے منہ سے اشہد ان لا، گواہی بھی دیتا ہے. تو ایک کنڈیشن چھوٹی منافق، ایک کنڈیشن بھی اگر ترک ہو جائیں گے یاد رکھیں آدمی ہو جائیں گے. صحابہ کی جو جماعت تھی وہ کسی انسان کو کافر یا مشرک نہیں کہتے تھے سوائے اس کے جو نماز چھوڑتا تھا. صحابہ کی جماعت، صحابہ کی فتوے، اس میں فتویٰ نہیں دوں. مطلب ائمہ کے، علماء کے، اس کے بعد کے دوران ایسے ایسے فتاوے نماز چھوڑنے والوں پر، چونکہ یہ سب سے اہم تقاضا ہے توحید کے بعد، اس لیے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس پہ بات بھی ختم کریں گے. ایسے ایسے فتوے کہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. کیا فتویٰ ہے ان کا؟ ایک فتویٰ موجود ہے کہ اگر ایک شخص، ویسے سعودی علماء، سعودی لجنہ اور دیگر اور بھی فتویٰ میں نے پڑھے ایسے بہت سخت فتوے، کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مطلب من جملہ نماز کا قائل ہی نہیں تھا کبھی، تو اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائیں گا. وہ کہیں بھی دفنا، جو رب کے سامنے نہیں جھکا اس کو کیا وہ کریں گے. خیر میں نہیں کہہ رہا ہوں فتووں کا فالو کرے آج، ورنہ پھر ہم سب کے جنازے ہوں گے ہی نہیں. پھر یار نمازیں وغیرہ تو بس ہمارے تو کوئی تقاضا ہی نہیں نا. کلمہ پڑھے ہوئے نا ہم سب لا الہ الا اللہ، تو کلمہ تو پڑھنے سے جنت تو آئی ہے. اب تقاضے کیا اس کے دیکھا جائیں گی بعد میں. تو بہرحال کلمہ تقاضے لاتا ہے، یہ میں نے رکھ دیا چونکہ عمل اور جوارح سے ڈیمانڈ ہے اس کا. تو تین چیزیں مل کر ایمان بنتی ہے. آج ہم نے یہ دیکھا. انشاءاللہ اگلی بار ایمان کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں اور ایمان کے فائدے کیا ہوتے ہیں دنیا اور اخروی انشاءاللہ اس میں رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایمان کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس پہ چلنا آسان کریں. ہمیں اپنی نسلوں کے اندر ایمان اور ایمان کی جو ہے جس کو کہیں گے دولت کو ان پر منتقل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.